غزہ میں ڈیتھ اور ڈسٹرکشن کا کھیل جاری ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر قبضہ کرنے کی خبر نے تھوڑی بہت امیدوں پہ بھی پانی پھیر دیا ہے۔ یو این ایجنسیز اور دوسری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کی ایکسس کی obstruction کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ تقریباً 5 لاکھ لوگ فیمن لائک سچویشن کو فیس کر رہے ہیں۔ اس سچویشن کے بیچ میں فرانس اور UK نے فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی انٹینشن ظاہر کی ہے۔ I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. اس ایشو پہ UK کی پوزیشن کنڈیشنل ہے۔ امریکہ نے اس پوزیشن کو کنڈیم کیا ہے۔ Publicity stunt that comes in the middle of delicate diplomatic efforts to end the conflict in Gaza. Far from promoting peace, the conference will prolong the war, will embolden Hamas and اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ فرانس، UK، آسٹریلیا، کینیڈا یا دوسرے کنٹریز جنہوں نے اپنی انٹینشن ظاہر کی ہے کہ وہ پیلسٹائن کو ریکگنائز کریں گے، کہ اس کے پیچھے میجر ریزن کیا ہے۔ ریسنٹلی پیلسٹائن کے ایشو پہ UN کی ایک میجر کانفرنس ہوئی جس کو فرانس اور سعودی عرب نے کو چیئر کیا۔ یہ کانفرنس فرانس یا سعودی عرب کا انیشیٹو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک UN کا انیشیٹو تھا، اور UN نے فرانس اور سعودی عرب کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس کانفرنس کو لیڈ کریں۔ اس کانفرنس کے اینڈ پہ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ان میں سے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ حماس اسرائیل کے ہوسٹیجز کو ریلیز کرے، حماس اپنے آپ کو ڈی ملیٹرائز کرائے، سرنڈر کرے، اور پیلسٹائن کی ذمہ داری پیلسٹائن اتھارٹی کو دی جائے۔ اس کے لیے پیلسٹائن اتھارٹی اپنے آپ میں ریفارم کرائے۔ اس کانفرنس پہ فرانس نے یہ اناؤنس کیا کہ اپ کمنگ UNGA کے سیشن پہ فرانس پیلسٹائن کو ریکگنائز کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، یعنی کہ P5۔ ان 5 ممبر میں سے چائنا اور رشیا صرف پیلسٹائن کو ریکگنائز کرتے ہیں، جبکہ امریکہ اس کو اپوز کرتا ہے۔ اگر فرانس اور برطانیہ اپنی کمٹمنٹ کے اکارڈنگ پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیں تو سیکورٹی کونسل کے 5 ممبرز میں سے 4 ممبر پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیں گے، جبکہ امریکہ ایک تنہا ممبر رہ جائے گا جس نے ابھی تک پیلسٹائن کو ریکگنائز نہیں کیا۔ برطانیہ کی کمٹمنٹ کچھ کلیئر نظر نہیں آتی، البتہ فرانس UN کے نیکسٹ سیشن میں پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لے گا۔ اگر فرانس پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیتا ہے تو یہ G7 کا بھی پہلا ممبر ہوگا جو پیلسٹائن کو ریکگنائز کرے گا۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ فرانس سے پہلے بھی کچھ یورپین ممبرز ہیں جو پیلسٹائن کو ریکگنائز کر چکے ہیں، جن میں ناروے، آئرلینڈ اور اسپین شامل ہیں۔ ان کنٹریز کے ساتھ UN جنرل اسمبلی میں ٹوٹل 147 کنٹریز پیلسٹائن کو سو فار ریکگنائز کر چکے ہیں۔ ابھی پیلسٹائن کی سچویشن میں جو سٹیل میٹ چل رہا ہے اس کے لیے 3 ایکٹرز کو رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے، جن میں اسرائیل، US اور حماس شامل ہیں۔ ایکسپرٹس کی اسیسمنٹ کے اکارڈنگ ان تینوں ایکٹرز میں سے کوئی بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کانفلکٹ کو ختم کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غزہ کی پاپولیشن کو کہیں اور ریلوکیٹ کرنے کا پلان بھی فلوٹ کیا ہے۔ US پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایز اے میڈیٹر پروجیکٹ کیا ہے، جبکہ پریکٹیکلی انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ اب فلسطین کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے جو میجر چیلنج ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ 7 لاکھ سیٹلرز ہیں جن کو نتن یاہو نے غزہ میں سیٹل کر دیا ہے اور وہاں سے ہٹانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ وہ فلسطینیز کی ٹیریٹری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل یروشلم کو اپنا کیپٹل قرار دے چکا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ ان سارے چیلنجز میں جو سیریس چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اس سارے انسرٹن سینیریو میں یہ کویسچن رائز ہوتا ہے کہ ان کنٹریز میں جن میں فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا ایٹسیٹرا شامل ہیں، انہوں نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنے کا انٹینشن کیوں ظاہر کیا ہے؟ اس کا ایک ہی آنسر ہے اور وہ ہے پبلک اوپینین اینڈ پبلک پریشر۔ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے 2024 میں اپنی پوزیشن ڈکلیئر کی تھی کہ نتن یاہو اور اس کے ڈیفنس منسٹر پہ ICC کے اریسٹ وارنٹ لاگو نہیں ہوتے کیونکہ اس کو امیونٹی حاصل ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یورپین کنٹریز کی اصل سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ پبلک پریشر کے انڈر
پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنا ان کے لیے ایک لو کاسٹ آپشن ہو سکتی ہے، جس کی کوئی میجر امپلیکیشن نہیں ہوں گی، کیونکہ پیلسٹائن کا فائنل ڈیسیژن جو سیکورٹی کونسل میں ہوگا اور وہاں یو ایس اوبویسلی ڈیسیژن کو ویٹو کرے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیلسٹائن پہ نیئر فیوچر میں کوئی بریک تھرو لائکلی نہیں ہے۔ ویورز، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔